دوستو، بھارت دیش کے سب سے مشہور سلطانوں میں سے ایک سلطان یعنی علاؤالدین خلجی کا نام تو آپ میں سے لگ بھگ سبھی لوگوں نے ہی سنا ہوگا، کیونکہ دوستو علاؤالدین خلجی اتہاس کے ایک ایسے سلطان تھے کہ جن کو آج بھلے ہی ہماری اس دنیا سے گزرے ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی آئے دن ان کی زندگی کے بارے میں ہمارے دیش کے بڑے بڑے نیوز چینلز پر ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں۔ علاؤالدین خلجی کو اتہاس میں خاص طور سے ان کی بہادری اور ہوشیاری کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ دوستو یہ بات تو ہم سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ علاؤالدین خلجی نے اپنے دور میں جہاں ایک طرف بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی تو وہیں دوسری طرف پورے بھارت دیش کی منگول جیسے خطرناک لوگوں سے حفاظت بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ علاؤالدین خلجی کے دور میں بھارت کے پورے علاقے کی اکانومی بھی اچھی ہو گئی تھی، لیکن دوستو اتہاس کے پنوں میں ایک بہادر اور ہوشیار انسان کے طور پر اپنی پہچان بنانے والے علاؤالدین خلجی نے کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ نہیں سوچا ہوگا کہ میرے جانے کے بعد میری آنے والی نسلیں کیا کریں گی، کیونکہ دوستو علاؤالدین خلجی کی موت کے بعد اس کی آنے والی نسل یعنی اس کے بیٹے نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ جن کو علاؤالدین خلجی سے بالکل الٹا کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ جہاں ایک طرف اتہاس علاؤالدین خلجی کو اس کی بہادری کی وجہ سے یاد کرتا ہے تو وہیں دوسری طرف اس کے بیٹے کو اس کی عیاشیوں اور اس کی مکاریوں کی وجہ سے یاد کرتا ہے۔ یعنی دوستو علاؤالدین خلجی کا بیٹا کہ جس کو آج پوری دنیا قطب الدین مبارک شاہ خلجی کے نام سے جانتی ہے، وہ علاؤالدین خلجی کے اتہاس پر ایک کالا دھبا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے گندے کام کیے تھے کہ جس کے بارے میں اگر آپ لوگ سنیں گے تو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ RH نیٹ ورک کے نالجیبل فرینڈز، یہ کہانی ہے سن 1316 کی کہ جب خلجی سلطنت کے سب سے طاقتور سلطان یعنی علاؤالدین خلجی کی وفات ہو گئی تھی۔ علاؤالدین خلجی کی وفات کے بعد ان کے سب سے وفادار اور سب سے قریبی غلام یعنی ملک کافور نے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے بغاوت کر دی، جس کے لیے اس نے نہ صرف علاؤالدین خلجی کی بیوی کو قید کروایا بلکہ ساتھ ہی ساتھ علاؤالدین خلجی کے سارے بیٹوں کو ہی اندھا کروا کر قتل کروانا بھی شروع کر دیا تھا۔ لیکن خوش قسمتی سے ملک کافور کے لوگ علاؤالدین خلجی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے یعنی قطب الدین مبارک شاہ کو قتل کرتے اس سے پہلے ہی محل میں موجود کچھ خاص لوگوں نے ملک کافور کو ہی قتل کر دیا، اور ملک کافور کو قتل کرنے والے یہ لوگ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تھے کہ جو اندرونی طور پر علاؤالدین خلجی کے بہت زیادہ وفادار تھے۔ اس طرح سے ملک کافور کی موت کے فوراً بعد خلجی سلطنت کے ان وفادار لوگوں نے علاؤالدین خلجی کے بچے ہوئے بیٹوں میں سے ایک بیٹے یعنی قطب الدین مبارک شاہ کو گدی پر بیٹھا دیا، اور اس طرح سے قطب الدین مبارک شاہ خلجی سلطنت کا تیسرا بادشاہ بن گیا تھا۔ ویسے تو قطب الدین مبارک شاہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ایک پرہیزگار مسلمان کے طور پر پیش کرتا تھا، لیکن اس کے کام ایسے تھے کہ شاید کوئی عام انسان بھی نہیں کرتا۔ اس نے گدی پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے علاؤالدین خلجی کے وہ سارے بیٹے کہ جو ملک کافور کے ہاتھوں سے بچ گئے تھے اور جو رشتے میں خود قطب الدین مبارک شاہ کے بھی بھائی تھے، ان سب کو قتل کروا دیا تاکہ آنے والے دنوں میں یہ سبھی لوگ میری سلطنت کو چیلنج نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ اس نے سلطنت میں رہنے والے لگ بھگ سبھی طاقتور لوگوں کو مال و دولت کے ذریعے سے اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا تھا۔ سلطنت میں رہنے والا کوئی بھی طاقتور انسان جو اپنی ایمانداری کی وجہ سے اس کے آفر کو ٹھکرا دیا کرتا تھا، یہ اس کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنی سلطنت میں رہنے والے ایسے بہت سارے لوگوں کو قتل کروا دیا تھا کہ جن کے بارے میں اس کو یہ گمان تھا کہ شاید یہ آگے جا کر اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ یعنی کچھ دن کے اندر ہی سلطان مبارک شاہ اپنے ظلم کی وجہ سے لوگوں کے بیچ میں اپنا ڈر پھیلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن دوستو یہ ساری چیزیں تو اس بڑے گناہ کے سامنے بہت چھوٹی ہیں کہ جس گناہ کی وجہ سے سلطان قطب الدین مبارک شاہ اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا تھا، یا پھر یہ کہیں کہ جس گناہ کی وجہ سے ہی سلطان علاؤالدین خلجی کی یہ طاقتور سلطنت ایک رات کے اندر ہی ختم ہو گئی تھی۔ اور وہ بڑا گناہ کچھ اور نہیں بلکہ علاؤالدین خلجی کے بیٹے یعنی قطب الدین مبارک شاہ کی عیاشیاں تھیں، کیونکہ دوستو اتہاسکاروں کے مطابق قطب الدین مبارک شاہ ہم جنس پرست تھا، یعنی وہ تھا کہ جس کو انگلش میں گے کہا جاتا ہے۔
ہسٹورینز کی مانیں تو قطب الدین مبارک شاہ اپنے ایک خوبصورت غلام لڑکے پر فدا ہو گیا تھا، اور یہ خوبصورت لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ ایک ایسا ہندو لڑکا تھا کہ جو اس کو گجرات صوبے میں ایک جنگ کے دوران غلام کے طور پر ہاتھ لگا تھا۔ قطب الدین مبارک شاہ نے جیسے ہی اس لڑکے کو پہلی بار دیکھا تھا فوراً وہ اس پر فدا ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے ہی وہ اس کو اپنے محل میں بھی لے آیا تھا۔ محل میں لا کر سلطان قطب الدین مبارک شاہ نے اس کو محل کی بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی سونپ دی تھیں، اور اس کو اپنی طرف سے ایک نئے نام سے بھی نوازا تھا، اور اس کا وہ نیا نام خسرو خان تھا۔ اور آج تک اتہاس کی سبھی کتابوں میں وہ لڑکا خسرو خان کے نام سے ہی مشہور ہے۔ سلطان قطب الدین مبارک شاہ ہمیشہ اس لڑکے کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ اتہاسکاروں کی مانیں تو سلطان ہر دن اس لڑکے کے ساتھ شادی بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دن سلطان قطب الدین شاہ خسرو خان کے دولہا بنتے تو اگلے ہی دن اسی خسرو خان کی دلہن بنا کرتے تھے۔ ہر دن ہونے والی اس شادی میں نہ صرف باراتی بارات کے کپڑے پہنا کرتے تھے بلکہ شامیانہ لگا کر ان کی دعوت کا بھی انتظام کیا جاتا تھا، اور قاضی صاحب کو بلا کر باقاعدہ نکاح بھی پڑھوایا جاتا تھا۔ نکاح کے بعد باقاعدہ عام باراتوں کی طرح ڈولی کو بھی رخصت کیا جاتا تھا، اور اگلے دن ولیمے کی دعوت کا بھی انتظام کیا جاتا تھا۔ بہت سارے لوگ بادشاہ سلامت کی اس گندی عادت سے بہت پریشان تھے، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ سلامت کو ابھی تک جس انسان نے بھی چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے اس کو بادشاہ سلامت نے قتل کروا دیا ہے۔ سلطان قطب الدین مبارک شاہ نے ہمارے دیش بھارت پر لگ بھگ 4 سے 5 سال تک حکومت کی تھی، اور اس پورے ہی دور میں ایک دن دولہا اور ایک دن دلہن بننے کا ان کا یہ کھیل لگاتار جاری رہا تھا، جس کی وجہ سے خسرو خان نام کا ان کا یہ محبوب لڑکا اب دھیرے دھیرے ان کی کمزوری بھی بن گیا تھا۔ اس دور کے سب سے مشہور اتہاسکار یعنی ضیاء الدین برنی کی مانیں تو خسرو خان نام کا یہ لڑکا ظاہری طور پر بھلے ہی بادشاہ سلامت کو ہمیشہ خوش رکھا کرتا تھا، لیکن اندرونی طور پر ہمیشہ بادشاہ سلامت سے چڑا کرتا تھا، اور ہمیشہ اندرونی طور پر سلطان کو قتل کر کے ان کی حکومت پر قبضہ کرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا، جس کے لیے اس نے اپنی تیاریاں بھی شروع کر دی تھیں۔ اس نے سلطان قطب الدین مبارک شاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے تھے، اور سلطان کو چڑھا کر سلطان کے ہی کئی وفادار سپاہیوں کو قتل بھی کروا دیا تھا، اور بہت سارے محل میں موجود سلطان کے ایسے وفادار لوگ کہ جن کے بارے میں خسرو خان کو یہ ڈر تھا کہ آنے والے دور میں وہ مجھ کو چیلنج کر سکتے ہیں، ان کو بھی اپنی چالاکیوں کے ذریعے سے خسرو خان نے قید میں ڈلوا دیا تھا، اور محل کے اندر خفیہ طور پر اپنی ایک الگ فوج تیار کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ اس طرح سے اب دھیرے دھیرے خسرو خان بادشاہ سلامت کو پوری طرح سے اپنی انگلیوں پر نچایا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے حکومت کا سسٹم خراب ہونا شروع ہو گیا تھا، پوری سلطنت میں جسم فروشی عام ہو چکی تھی، محل میں موجود لوگ شراب بھی کھلے عام پینے لگے تھے۔ محل میں موجود سلطنت کے کچھ وفادار اور سمجھدار لوگوں نے سلطان کو خسرو خان کی چالاکیوں سے کئی بار باخبر کرنے کی کوشش کی، لیکن سلطان ان کی بات کو یہ سوچ کر ٹال دیا کرتا تھا کہ شاید ان لوگوں کی خسرو خان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے۔ لیکن دوستو، آخرکار ایک دن وہ خطرناک وقت بھی آ گیا کہ جس کو ایک نہ ایک دن ضرور آنا تھا، اور ایک رات کہ جب سلطان قطب الدین مبارک شاہ اپنے کمرے میں اپنے اس محبوب لڑکے یعنی خسرو خان کے ساتھ ہی گندے کام میں مصروف تھا، اس وقت خسرو خان کی ہی فوج نے محل کے مین دروازے سے گھس کر محل کے اندر موجود وفادار لوگوں پر حملہ کر دیا، اور کچھ دیر کے بعد ہی اس فوج کے کچھ سپاہی سلطان قطب الدین مبارک شاہ کے کمرے میں بھی داخل ہو گئے۔ اندر موجود خسرو خان جو پہلے سے ہی موقع تلاش کر رہا تھا، اس نے جب اپنی فوج کو اندر آتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنی فوج کے ساتھ مل کر سلطان کے اوپر حملہ کر دیا، اور سلطان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سلطان کی موت کے فوراً بعد خسرو خان کی وہ فوج محل کے اس خاص حصے میں داخل ہوئی کہ جہاں پر سلطان قطب الدین مبارک شاہ کی فیملی کی عورتیں رہا کرتی تھیں۔ سب سے پہلے خسرو خان کی اس فوج نے سلطان قطب الدین مبارک شاہ کی ایک بیوی کی بہت زیادہ بے عزتی کی، اور اس کے بعد اس بیوی کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سلطان قطب الدین مبارک شاہ کی فیملی کے دوسرے لوگوں کو بھی قتل کیا گیا۔
اور سلطان کے سبھی مالدار اور بڑے بڑے وزیروں کی جاگیر پر بھی قبضہ کر لیا گیا، اور اس طرح سے اس سلطنت کا ہماری اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا کہ جس کو سلطان علاء الدین خلجی نے اپنی بہادری کی وجہ سے طاقتور بنایا تھا۔ اور ہمارے دیش بھارت کے اتہاس میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ جب کوئی ہجڑا حکومت کرنے کے لیے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنی فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔